أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. منطق میں آج ہماری بحث ہے اسباب توجہ نفس کی طرف. ایک مسئلہ شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا کہ بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ ایک بدیہی سے بدیہی شے وہ انسان سے اوجھل ہوتی ہے اور انسان اصلاً اس سے بے خبر ہوتا ہے. تو جب کہ آپ نے بیان کیا کہ بدیہی وہ شے ہے یا وہ مفہوم ہوتا ہے کہ جو صرف ادنا سی توجہ سے ہی آپ کے لیے حل ہو جائے اور قابل احتیاج غور و فکر یا قابل غور و فکر نہیں. اب یہ بدیہی حسی شے ہو، ممکن خیالی ہو، ممکن عقلی ہو. بعض عقلی بدیہیات بھی ہیں، عقلی ہیں لیکن بدیہیات ہیں، مفاہیم کلیہ ہیں لیکن بدیہیات ہیں، جیسے وجود، ماہیت، یا اسی طرح سے منطق میں نوع، جنس، فصل، یہ سارے بدیہیات ہیں. اور عقلی نظری چیزیں بھی ہوتی ہیں. عقلی نظری جیسے انسان، ماہیت انسان، یہ نظری طور پہ شے ہے اور عقلی نظری ہے. اچھا، اسی طرح ماہیت کوکب، ماہیت ملائکہ یا ملک، فرشتے کی حقیقت، یہ ساری کیا ہیں؟ نظری ہیں. لیکن یہاں انہوں نے سوال اٹھایا بدیہی سے پھر کیوں اوجھل رہ جاتے ہیں؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ اصل اس کی وجہ ہے کہ آپ کے پاس اسباب توجہ فراہم نہیں ہیں. یعنی انسانی نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توجہ اور التفات کی صلاحیت رکھی ہے. صحیح ہے؟ یہ ہمارے بعض ہیں، ہمارے نفس کا وہ خزانہ ہے. نفس اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفوس کو وہ صلاحیت یا خزانہ بخشا ہے. لہذا آپ یہاں پہ یہ کہیں کہ توجہ ان امور میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے نفس کو ایک طاقت دی ہے. جیسا عقل نفس کی ایک قدرت ہے یا نفس کا ایک خزانہ ہے. ذہن، اسی طرح توجہ اصل میں کون کرتا ہے؟ نفس. التفات کون کرتا ہے؟ نفس. یہ جو نفس کا التفات اور توجہ کرنا ہے، یہ بعض اوقات محتاج ہوتا ہے. توجہ جاتی ہی تب ہے جب غور و فکر ہو. بعض اوقات غور و فکر کی محتاج نہیں ہوتی. لیکن توجہ کے بغیر کوئی علم حاصل نہیں ہوتا، التفات کے بغیر کوئی علم حاصل نہیں ہوتا. آپ کو توجہ کرنے پڑتی ہے، التفات کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کے لیے بعض چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اگر آپ توجہ کریں اور بغیر غور و فکر کے ایک شے حاصل ہو جائے، یہ بدیہی ہے. لیکن اگر ایک شخص توجہ ہی نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں غافل. جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات وہ بدیہیات میں سے سب سے بدیہی، آشکار، واضح ہے. جیسے بلکہ یہ نسبت بھی دینا شاید درست نہ ہو کہ سورج جیسے چمک رہا ہے اور واضح ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بھی واضح تر ہے. تو کیوں ہمارے لیے خدا غائب ہمیں نظر آتا ہے، یعنی ہمیں غائب لگتا ہے؟ کیوں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے عدم حضور کا احساس کرتے ہیں؟ کیونکہ غافل ہیں. نفس نہیں توجہ کر رہا. اگر نفس توجہ کرے تو اصلاً نہ وجود باری تعالی ہم سے اوجھل ہوگا اور نہ اللہ سبحانہ وتعالی کے عدم حضور کا احساس ہوگا. آئیں ابھی ہم یہ دیکھیں بس پہلا مطلب اس میں کہ توجہ ضروری ہے. یہ نفس کا سرمایہ ہے. توجہ کس کا سرمایہ ہے؟ نفس کا. التفات بھی اسے کہتے ہیں. توجہ اور التفات کیا؟ نفس کا سرمایہ. اچھا، نفس کے لیے کون سے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر وہ توجہ کر سکتا ہے؟ سبب کے بغیر تو توجہ نہیں جاتی. بعض ایسے چیزیں ہیں جن کا آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان مثلا ایک عرصہ دراز ایکسپیریمنٹ کرے. عقلی کام نہیں اس نے کرنا. ایک چیز کو مزہ آگ لگا دی، دیکھیں کہ یار اب یہ برف پگھلتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، تو یہ تو اس کو مشاہدہ کرنا ہے نا. تو یہاں پہ اسباب توجہ میں سے کیا کہلائے گا؟ اگر کسی کے پاس لیبارٹری ہو ہی نہ ایسے ایکسپیریمنٹ کرنے کی
تو اس کے پاس توجہ کرنے کا سبب ہی مفقود ہے. ادھر توجہ کیوں نہیں جا رہی؟ کیونکہ سبب مہیا نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ موضوع آ کے ادھر باندھا کہ بدیہیات سے اگر کوئی اوجھل رہ جاتا ہے، یا یعنی بدیہیات کسی سے اوجھل رہ جاتی ہیں، یا بدیہیات سے کوئی جاہل رہ جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ نہ کرنا. اور توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ احسن. اس لیے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے کہ بدیہیات سے جہالت وہ کیوں ہے؟ عدم توجہ کی وجہ سے. اور عدم توجہ کیوں ہے؟ عدم اسباب توجہ، سبب نہ ہونے کی وجہ سے. درست ہے؟ انہوں نے یہاں پہ 4 اسباب بیان کیے ہیں. درست ہے؟ 4 اسباب بیان کیے ہیں. یہ ترتیب آپ نے خود ذہن میں رکھنی ہے، ورنہ اسباب توجہ جو ہے نا وہ ویسے سمجھنا آسان ہے، لیکن اس کی اس جگہ پہ بحث کی ضرورت کیوں پیش آئی، اسے ذکر کیوں کیا گیا، یہ نکات طالب علم سے اوجھل رہ جاتے ہیں. صحیح؟ وَإِلَّا جو اس کے ذیل میں لکھا ہے وہ تو مشکل کسی کے لیے سمجھنا نہیں ہے، لیکن یہ بحث کیوں مطرح کی اور اس کا بدیہی سے تعلق کیا ہے، یہ نکات جو ہے نا وہ بعض اوقات طالب علم کے لیے کیا ہیں؟ اوجھل رہ جاتے ہیں. یعنی ہمارا اس سے بحث حاشیے کی بحث ہے، بدیہی سے بھی حاشیے کی بحث ہے، لیکن بدیہی ہم نے موضوع پڑھ لیا تو اب سوال یہ پیدا ہوگا، بہت سارے لوگ تو بدیہیات کا انکار کرتے ہیں. اگر کوئی بدیہیات کا انکار کرے تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ وہ توجہ نہیں کر پا رہا. اس کی توجہ کیوں نہیں جا رہی؟ اس کی توجہ کیوں نہیں جا رہی؟ بس آپ نے دیکھا کہ بدیہی سے جہالت کس وجہ سے ہے؟ بدیہی سے کیوں جاہل بعض اوقات رہ جاتا ہے؟ توجہ نہ کرنے کی وجہ سے. توجہ نہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ ایسے اسباب کا مہیا نہ ہونا کہ جن کی بنیاد پر توجہ جاتی ہے. اس کا مطلب انسان ان اسباب کا محتاج ہے، اور یہ اسباب اللہ تعالیٰ کی نعمات میں سے ہیں کہ یہ فراہم کسی کے لیے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تمام ہدایت کی چیزیں رکھ دیں، انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا. اچھا، انہوں نے پہلا جو امر بیان کیا وہ ہے انتباہ. انتباہ سے مراد یہ ہے کہ غفلت میں انسان نہ ہو. صحیح ہے؟ پہلا کیا ہے؟ انتباہ. 5 انہوں نے اسباب ذکر کیے ہیں. آپ انتباہ کو کہہ سکتے ہیں کہ عدم غفلت، کیونکہ ایک شخص ہے ہی غافل، اس کے بعد ساری چیزیں سالم ہیں، نفس کی صحیح اچھی تربیت ہوئی بھی ہے، اس کے بعد لیبارٹری وغیرہ کے بھی سارے اسباب فراہم ہیں، ذہن بھی سالم ہے، حواس خمسہ بھی موجود ہیں، لیکن وہ مثال کے طور پہ غور سے کوئی لیکچر سن رہا ہے، یا کوئی مثال کے طور پہ ممکن ہے کہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا ہے. ڈاکومنٹری دیکھنے کی وجہ سے اس کی ایک شے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، غافل ہے، وہ منتبہ نہیں ہے، ملتفت نہیں ہے. صحیح؟ تو ملتفت اور منتبہ ہونا پہلا ہے، اور یہ تمام بدیہیات میں ضروری ہے. اسی لیے آپ یہ کہہ لیں خود توجہ کا ہونا، اسباب توجہ میں بھی غفلت سے وہ نکلے، پہلے اس کی طرف توجہ کی یعنی کوشش تو کرے. اسباب میں سے ایک ہے کوشش ہی نہ کرنا، توجہ کی آپ کا ارادہ نہ کرنا، یہ بھی اسباب میں سے ہے یا نہیں؟ توجہ کا آپ کوشش کریں گے، توجہ کی طرف آپ رخ کریں گے تو تبھی آپ کے پاس وہ چیز حل ہوگی نا. انتباہ پہلا ہے. دوسرا سلامت ذہن. سلامت ذہن سے مراد یہ ہے کہ اس کے کوئی ایسا مثلا مرض لاحق نہ ہو، جیسے مجنون ہونا، سمجھ ہی نہ آئے، دماغی اسے عارضہ لاحق ہو گیا، یا اس قدر وہ ڈل ہے کسی وجہ سے کہ وہ چھوٹا سا حساب کتاب بھی نہیں کر سکتا. صحیح ہے؟ اتنے اب مختلف مسائل ہوتے ہیں انسانوں کو. یا یہ ہے کہ اس کی تربیت انتہائی فاسد ہوئی بھی ہے. عموماً تربیت فاسدہ کو یہاں پہ زیادہ بیان کیا جاتا ہے کیونکہ بقیہ بہت واضح ہیں. سلامت ذہن
یعنی اگر ایک انسان مجنون ہو یا اس کا دماغی توازن ہی درست نہ ہو یا اب نارمل ہو یا نفسیاتی مرض کا شکار ہے، یہ ساری عدم سلامت ذہن مراد لیا جاتا ہے۔ یا یہ کہ تربیت فاسدہ کی وجہ سے ایک جگہ اس کے لیے برائی ہے ہی نہیں، جیسے یہ طالبان ہیں وہ بندوں کو قتل کراتے تھے 7-8 سالہ بچے سے، باندھ دیتے تھے اسے اور انہیں چھریاں دے دیتے تھے، تو وہ مار کے اسے مار دیتے تھے بچے جو ہیں۔ اب 8-10 بچے چھوڑ دیں تو ہر کوئی تو اپنے مطابق مار رہا ہے، تو وہ اس کا خون رستا رہتا ہے، کبھی آنکھ پہ لگ رہا ہے، کبھی کان پہ، کبھی کہاں پہ زخم لگ رہا ہے۔ اب جس بچے کی ایسی تربیت ہوئی ہو، آپ اسے بتائیں گے کہ یار تم یہ ظلم ہے، انسانیت کا خیال کرو، اس کی تربیت ہی فاسد ہوئی ہے، کیسے آپ اسے بتا سکتے ہیں؟ تو اس طرح تربیت اور بہت ساری ہے۔ رقص و سرور کی جیسے بچے ہوتے ہیں، وہ چھوٹا بچہ بھی 1 سال کا ہے، وہ ڈانس کرے، رقص کرے تو اس تالیاں بجائیں اور اس کو بڑا وہ مزاح کریں یا اس کو زیادہ حوصلہ افزائی کریں تو اس کی تربیت ہی فاسد ہو جائے گی۔ تو فاسد تربیت کے نتیجے میں اس کی توجہ ہی نہیں جاتی، وہاں پہ توجہ نہ جانے کا سبب کیا ہے؟ فاسد تربیت۔ مثلا آپ ایک بندے کو درس میں بٹھائیں، آپ اس کو جتنی کوشش کریں کہ اس کی کنسنٹریشن ہماری طرف بن جائے، نہیں بنتی، کیونکہ وہ خیالی دنیا میں رہا ہے، مثلا کلپس دیکھتا رہا ہے، گیمیں کھیلتا رہا ہے، گپ شپ کی دنیا میں رہا ہے، جانوروں سے کھیلتا ہے، ایک مدت رہا ہے۔ اب آپ اس کی جتنی کوشش کریں گے اس کی کنسنٹریشن ہی نہیں آ رہی، وہ اس نے فاسد اس کے اندر تربیت کر دی، وہ ہٹائیں گے تو تب اس کے اندر صحیح شے جنم لے گی۔ سلامتی ذہن جو ہے نا عمومیت رکھتا ہے۔ فاسد تربیت سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے جسم میں خلل ہو جاتا ہے، ذہن بعض اوقات آپ کے ذہن کو ہی جو باطنی طور پہ ہے نا وہ تباہ کر، یعنی یا بیرونی مسئلہ ہے یا اندرونی پرابلم ہے۔ بیرونی مسائل ہو جاتے ہیں، ابنارملٹی پیدا ہو جاتی ہے یا دماغی، کیونکہ ذہن انسان کا کب کام کرتا ہے؟ جب وہ دماغ جسے آپ کہتے ہیں مائنڈ جسے کہتے ہیں، وہ اگر صحیح ہو، سالم ہو۔ مثلا آنکھ کب کام کرے گی؟ جب آنکھ کا یہ عضو ٹھیک ہو۔ کان کب کام کریں گے؟ جب کان کے اعضاء اور پردے ٹھیک ہوں۔ اس طرح ذہن کب کام کرے گا؟ جب انسان کی یہ جو کھوپڑی کے اندر، سر کے اندر دماغ نامی شے ہے وہ درست ہو۔ اگر وہ درست نہیں ہے تو ذہن کام ہی نہیں کر پائے گا، وہ تصویریں الٹی ملیں گی اسے۔ مجنون یا دیوانوں میں یہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے مثلا پاؤں کٹ رہے ہیں لیکن ذہن کو جو خبر مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم پانی پہ چل رہے ہو، اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کوئی اصلا، نہ درد اسے خبر پہنچا رہا ہے، نہ جسم کے عضو سے خبر پہنچا رہے ہیں۔ وہ اس طرح سے دیوانگی یعنی خیالی دنیا میں اس طرح سے کھویا ہوا ہے کہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ تو یہ امور انجام پاتے ہیں۔ مثلا دیوانے کے مسائل، اہم مسائل یہ ہوتے ہیں، اس کی وہ جو علمی دنیا ہے اس کے اندر وہ کھو گیا، اس کا جسم اسے خبر ہی نہیں پہنچا پا رہا اور وہ توجہ ہی نہیں کر پا رہا اس کی طرف۔ خلاصہ کلام کہ تربیت فاسدہ یہ بیرونی طور پہ اثرات ہیں معاشرے کے اور محافل کے اثرات، اس کی وجہ سے انسان کے باطن میں مختلف انحرافات جنم لے لیتے ہیں، اور یہ پھر کہتے ہیں کہ اس کا ذہن ہی آپ، کیونکہ باطن خراب ہو تو ذہن خراب ہوتا ہے، اس لیے کہنا چاہیے یہ سلامت نفس نہیں ہے۔ یہاں پہ حقیقت تو یہ ہے کہ سلامت ذہن نہیں بلکہ سلامت نفس نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو خواب کے اندر جیسے ہوتا ہے نا، دیگچی میں جو ہوگا اسی کے اوپر بخارات اٹھیں گے، اسی کی بدبو یا خوشبو پھیلے گی، تو نفس کے اندر جو ہوگا وہی خیال ابھرے گا۔ نفس کے اندر جس نے برائیاں ڈالی ہیں تو اس کے خیالات بھی برے ہوں گے، اچھائیاں ڈالی ہیں اس کے خیالات بھی اچھے ہوں گے۔ سلامت حواس یہ بہت واضح ہے کہ جس شخص کے حواس سالم نہ ہوں تو اس حس سے جو معلومات مل سکتی ہیں یا اس حس سے جو توجہ کی جا سکتی ہے اس توجہ کو کرنے کا انسان قابل نہیں رہتا، یعنی نابینا انسان یا کمزور نظر کا انسان وہ توجہ نہیں کر پائے گا ایک شے کو دیکھنے کے لیے۔ چوتھا ہے فقدان شبہ، بعض اوقات شبہ ہے وہ جنم لے لیتا ہے اور کوئی دلیل فاسد وہ اختیار کر لیتا ہے
اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ مختلف مسائل کا شکار ہونے کی وجہ سے توجہ ہی نہیں کر پاتا. مثال کے طور پہ یہ مسائل بھی ایک حد تک نفسیاتی بھی بن جاتے ہیں، معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. جیسے آپ نے ابھی یہ مسائل دیکھے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی شخصیت اور ان کی ذات والا وہ اس دور کے اندر اس قدر واضح اور آشکار ہے کہ کوئی ان کے مقابل آ ہی نہیں سکتا، کسی بھی صفت میں، صفت کمال میں نہیں آ سکتا. اس قدر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. آج کے دور میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ نہ کوئی سائنٹسٹ کر سکتا ہے، نہ کوئی مجتہد کر سکتا ہے. اس دور میں تو ویسی علوم اتنے ترقی نہیں پائے ہوئے تھے، تو وہ تو بہت بعید ہے نا. آج کے دور میں تو آپ کچھ قرار دیں کہ یار یہ ایک قطرہ مقابلہ کر لیں گے، اس دور میں تو اصلاً کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ علوم بھی نہیں ترقی پائے ہوئے تھے، اور دور جاہلیت سے تازہ تازہ تو معاشرہ نکلا ہوا تھا. وہ تو دور جاہلیت کی پرانی چیزیں ہی ابھی نہیں گئی تھی، وہ لوگوں میں باقی تھی، معاشرے کے اندر ایک بڑی حد تک باقی تھی. دشمنیوں کے انداز ہیں اور اسی طرح سے عیش و عشرت کے انداز ہیں. لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پروپیگنڈا کر کے ایسے شبہات کھڑے کر دیے گئے کہ اپنے ہی ان کے مخالف ہو گئے. تو شبہات ہیں جو واضح سے واضح تر شے کو بھی وہ اوجھل کر دیتے ہیں اور توجہ نہیں ان کی جا پاتی. اسی طرح ایک برادر نے سوال کر رہے تھے کہ اب یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام وہ ان کو نصرت چاہیے، ہم نے ناصر بننا ہے، ہم نے منصور، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم نے ناصر بننا ہے، امام نے منصور بننا ہے. ابھی الٹ ہے، ہم امام کو ناصر قرار دیتے ہیں اور خود منصور بن جاتے ہیں. جیسے زیارت عاشورہ میں تعارف جو کرایا گیا ہے وہ امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اب ناصر بننا ہماری ذمہ داری ہے. تو وہ سوال کر رہے تھے اچھا اب ہم ناصر بنتے ہیں، امام منصور، تو میں امام کے وسیلے سے دعا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اور ایسا ذہن میں اس برادر کے شبہ آیا کہ میں اسے بیان کرتا رہا تفصیل، اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی. تو پھر میں سمجھ گیا کہ اس کا مشکل کیا ہے. اس نے وہ جو ہے ناصر والا مسئلہ اس کو اتنا اپنے ذہن میں حساس بنایا کہ وہ توجہ نہیں کر پا رہا دوسرے معنی کی طرف. تو میں نے اسے یہ کہا کہ یار اگر آپ امام علیہ السلام کی نصرت کرتے ہو یا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اہداف کو اختیار کر کے، دین کو اختیار کر کے امام کی مدد کرتے ہو اور امام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دعا کرتے ہو، تو کیا یہاں پر نصرت کے برخلاف آپ نے عمل کر دیا؟ تو وہ سوچ کے کہنے لگا نہیں. یعنی ایک شبہ اس کے ذہن میں دیکھی کیسے قوت اختیار کر گیا. تو اس طرح شبہات بعض اوقات قوت اختیار کر جاتے ہیں، آپ کو توجہ دلانے کے لیے پھر تھوڑا سا زحمت اور محنت کر کے لانا پڑتا ہے، ورنہ آپ آشکار طور پہ انہیں بتلانا چاہیں گے یار یہ دونوں مطلب ہی الگ ہیں. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی اور اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے میں دعا کر رہا ہوں، اور ایک مطلب ہے کہ اس دنیا کے اندر جو اہداف امامت ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے میں امام علیہ السلام کی مدد اور نصرت کرنا چاہتا ہوں. یہ ایسا نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، لیکن وہ ٹکراؤ سمجھ رہا تھا، اب شبہ ایجاد ہوا. تو اس ٹکراؤ کی وجہ سے اس کے لیے واضح تر چیز بھی کیا ہو جائے گی، اوجھل ہو جائے گی. وہی سمجھ گیا تھا امام علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی، تو یہاں پہ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ہمارے مددگار بن جائیں گے اور ہم منصور بن جائیں گے. تو عرض کیا میں نے اسے کہ دینی بعض تعلیمات ہیں، اللہ کا اس دنیا میں نظام ہے. جی ہاں جی ہاں. تو وہ اس کو ٹکراؤ سمجھ رہا ہے کہ خدا نے اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے دعاؤں کرنے کا جو ہمارے پاس روایات ہیں اس میں حکم دیا ہے بحق محمد و علی. تو یہ صحیح سند روایات ہے، اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد علیک صلی علی محمد و آل محمد. یہ صحیح سند روایت میں معتبر روایات میں وارد ہوا ہے. تو یہ اب تعلیم اسلامی ہے، اس کو انجام دینے سے ایسا نہیں ہے کہ امام کی نصرت رک جائے گی. وہ موارد جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ناصر بننا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تم نصرت کا عمل تو انجام نہ دو اور اپنے مفادات امام سے پورے کرتے رہو. یہ معیوب چیز ہے. اور اللہ یہ معیوب چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو مقام اور منزلت رکھی ہے اس اعتبار سے آپ ان کی طرف رجوع کریں، ممانعت نہیں ہے۔ ائمہ علیہ السلام روایات میں خود وارد ہوتا ہے کہ جیسے یہ امام عسکری علیہ السلام کے واقعات الکافی میں وارد ہوئے ہیں۔ ابو ہاشم جعفری کو انہوں نے کہا کہ جب تمہارے اوپر سخت وقت ہو اور تنگ وقت ہو تو بے جھجک ہم سے مانگ لیا کرو۔ آخر امتی امام کے پاس اپنی مشکل کے حل کے لیے نہیں جائے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ تو یہ دونوں ٹکراتی تب ہیں کہ جب آپ نصرت کے عمل کو ترک کر دیں تو کہیں گے کہ تم کتنے احسان فراموش ہو، پہلے اتنے احسانات ہیں تو تم میں اتنی بھی اہمیت اور قدر نہیں ہے کہ تم حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اور حق اہل بیت بنتا بھی اطاعت ہے، اطاعت اور مودت یہ دو اہم حق ہیں، تو اطاعت کرے تو نصرت ادا ہوتی ہی ہوتی ہے۔ بہرحال آخری ہے عملیہ غیر عقلیہ، یعنی بعض ایسے اعمال ہیں وہ عقلی نہیں ہیں لیکن توجہ اس عمل کی محتاج ہے۔ عملیہ غیر عقلیہ کو توجہ کریں، اس کو سمجھنے کی طرف۔ عملیہ یہ دو لفظ ہیں، عمل غیر عقل، یعنی توجہ کس چیز کا محتاج ہے؟ ایک ایسے عمل کی محتاج ہے کہ وہ عمل برپا ہوگا تو تب توجہ جائے گی۔ ادھر کوئی کہے گا وہ عمل برپا ہوگا، وہ اگر غور و فکر والا ہو تو پھر تو بدی ہی نہیں رہے گا، کیونکہ غور و فکر میں بھی تو توجہ کرنے پڑتی ہے نا۔ اس لیے انہوں نے عمل کی قید کیا لگائی ہے؟ غیر عقلیہ، غیر فکریہ، غور و فکر کا وہ محتاج عمل نہ ہو۔ ایک ایسا عمل انجام دینے کا نفس محتاج ہے کہ وہ عمل جنم لے گا تو توجہ جائے گی، جب تک عمل انجام نہیں پائے گا تب تک توجہ نہیں جا پائے گی۔ مثال کے طور پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو باہر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں کتنے بندے مارے گئے، کیا صورتحال ہے آپ کو نہیں پتا، وہ حادثہ جو ہے وہ غور و فکر کا آیا محتاج ہے، لیکن آپ کو 10 بندے آ کے خبر دیتے ہیں کہ جو افراد ہیں وہ سارے زندہ بچ گئے، تو یہ کثرت خبر کی وجہ سے آپ کو یہ قلبی اطمینان حاصل ہو جائے گا یا نہیں کہ وہ سارے کے سارے زندہ بچ گئے؟ یہ ہے بدیہی۔ اب ان کا زندہ بچنا بدیہی تھا، لیکن اس بدیہی کی طرف آپ کی توجہ کب گئی؟ جب یہ 10-20 افراد نے آ کے خبر دی۔ اگر یہ خبر آ کے آپ کو نہ دیتے تو وہ جو ان کا زندہ بچ جانا تھا اس کی طرف آپ کی توجہ جا پاتی یا نہیں؟ مثلا امریکہ ہے یا نہیں؟ کیسے پتا؟ آپ تو گئے نہیں ہیں کبھی، کیا پتا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ امام علی علیہ السلام تھے یا نہیں؟ کیا ہمارا کوئی صحیح سند روایت لیں، کہاں لکھا تھے؟ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی توجہ اس طرف تب تک نہیں جا پائے گی جب تک آپ ایک بڑی تعداد میں لوگ خبر دیں، وإلا وہ خود قضیہ ایسا نہیں ہے کہ غور و فکر سے حل ہو، وہ مشکل ایسی نہیں ہے کہ غور و فکر سے حل ہو۔ بعض ایسی چیزیں جو غور و فکر کے بغیر حل نہیں ہوتے ہیں، مثلا زمین سورج کے گرد کیسے گردش کر رہی ہے، غور و فکر کے بغیر حل ہو سکتا ہے؟ میتھمیٹکس کے اچھے خاصے آپ کو قواعد لانے پڑیں گے، لیکن بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں وہ غور و فکر کے محتاج نہیں ہیں لیکن ایک عمل کے محتاج ہیں، ایک واسطے کے محتاج ہیں، ایک ذریعے کے محتاج ہیں۔ وہ واسطہ اور ذریعہ جنم لے تو اس وقت وہ ہمارے لیے حل ہوں گے، وإلا حل نہیں ہوں گے۔ اب خبر متواتر بدیہیات میں سے ہے نا، خود ادھر سے یعنی بدیہیات اسے کہتے ہیں جو غور و فکر کی احتیاج نہ ہو، اس کے تحت ہے، لیکن تواتر میں انشاءاللہ ابھی آگے پڑھیں گے۔ اس اعتبار سے حقیقی بدیہی اولیات ہیں، کیونکہ متواترات ایسے نہیں ہے موضوع محمول کا تصور کریں تو حکم لگ جائے، ایسا نہیں ہے، وسائط اس میں ہیں لیکن اپنے طور پہ غور و فکر کے محتاج نہیں ہے، درست ہے۔ اسی طریقے سے بعض ایکسپیریمنٹ سے پتہ لگے گا، اگر کوئی کہے کہ یار اچھا یہ جو ہے کپڑا، یہ والا کپڑا اگر جل جائے تو کیا ہوگا، یہ وہ کہیں گے تو جلا کے دیکھو کیا ہوگا، دیکھتے ہیں ہم،
اب جب تک آپ اسے جلانے کا عمل انجام نہیں دیں گے اور اس کا مشاہدہ نہیں کریں گے تب تک اس کے نتیجے کے اوپر توجہ جائے گی نہیں جائے گی. آپ محتاج ہیں اس جگہ پہ اس عملے ایکسپیریمنٹ کو انجام دینے کے. صحیح مثلا یہ دوائی کھلا کے دیکھتے ہیں کہ چوہے کو کیا ہوتا ہے. اب چوہے کو جب تک آپ دوائی نہیں کھلائیں گے اور پھر دیر تک اس کو آپ آبزرو نہیں کریں گے, مشاہدہ نہیں کریں گے, نتیجے کی طرف توجہ جائے گی. تو یہاں پہ عمل کا محتاج ہے, خود و عقلی عمل نہیں ہے. تب بھی ٹھیک ہے, یہ خود سے نہیں مراد, ان اعمال کا توجہ ان عمل کی محتاج ہے, وہ کوئی بھی انجام دے دیں. یہ پانی جو ہے اگر آگ جو ہے 70 حرارت پہ چل جائے تو پانی ابلنا پڑتا ہے. تو ہم تو ہاں سارے نہیں, مگر یہ کہ ہر وہ جو عملیات عقلی جو کہتے ہیں جو ماہرین ہیں اس کو مان لینا بدی ہے ہمارے لیے. نہیں اسے بدی ہی نہیں ہے, وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا چیزوں پہ, کیونکہ سائنس میں مفروضوں کے اوپر وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. اگر کوئی ایکسپیریمنٹ ایسا ہے جو عقلی بنیادوں کے اوپر حل ہو جاتا ہے, یا کوئی ایکسپیریمنٹ ایسا ہے جو واضحات کے دائرے میں, بدیہیات کے دائرے میں آ جاتا ہے, تو تب تو اسے یقین کر سکتے ہیں. جو ان دو سے باہر ہیں وہ دینی طور پہ ہم اس کے اوپر یقین نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ بعض ایسی سائنٹسٹ کی ایکویشنز ہیں جو حساب کتاب میتھمیٹیکلی طور پہ ثابت ہو جاتی ہیں. آپ میتھمیٹکس ایک عقلی علم ہے, اس کی وجہ سے آپ تصدیق کریں گے ایکویشنز کی وجہ سے. بعض ایسے ہیں کہ وہ عمل ہے کہ خود وہ محتاج تھا ہی نہیں, اس میں عمل انجام پایا اور اس عمل کے انجام پانے کی وجہ سے ایک نتیجہ نکلا, وہ نتیجہ واضحات میں سے ہے اور اس کے اسباب بھی واضحات میں سے, صرف توجہ گئی تو پتہ لگ گیا, حکم لگا دیا آپ نے. یہ دو صورتیں تو الگ کر لیں. بعض صورتیں ہیں کہ وہ ہیں قیاس آرائیاں, مثلا پہلے کہتے تھے ساری کائنات بلیک ہول جا رہی ہے, اب انہوں نے مزید تحقیقات کی کہ بلیک ہول ہی بہت سارے ہیں. اب بلیک ہول سارے کے سارے وہ بھی کسی جگہ جا رہے ہیں. صحیح, تو پہلے انہوں نے کہکشاؤں کا قبرستان نام رکھا ہوا تھا بلیک ہول کا, بلیک ہول نام ہی ایسا رکھا انہوں نے, کالا دائرہ. تو اب کئی انہوں نے دیکھا کہ ہر نظام شمسی نظام کہکشاں کا ایک بلیک ہول ہے, وہ ان بلیک ہولوں میں جا رہے ہیں. اب وہ بلیک ہول کیا ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے, ابھی مفروضے ہیں. ممکن ہے وہ مفروضے حقیقت کے بہت قریب تک لے جائیں, لیکن مفروضے ہیں, آپ ان کے پر یقین نہیں کر سکتے. اسی طرح کشش ثقل ہے. اب زمین کی طرف ساری چیزیں آتی ہیں, انہوں نے کہا زمین کے اندر ہے کشش. آئنسٹائن آیا اور اس نے بتایا کہ بھائی زمین نہیں, آس پاس کے سیاروں سے آ رہی ہے. یا یہ کشش اس طرح سے وجود میں آتی ہے جیسے آپ بستر پہ چادر بچھاتے ہیں, اب چادر پہ آپ ایک بڑی لوہے کی بھاری چیز رکھ دیں تو وہ جہاں سے گزرے گی تو وہ چادر کو یوں کرے گی یا نہیں, اس طریقے سے دونوں سائڈوں سے نیچے کی طرف کرے گی نا گزرتے ہوئے بھاری چیز. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر در حقیقت جو بڑے بڑے سیارے ہیں یا سورج ہے, اس کی حرکت کی وجہ سے یہ دباؤ پیدا ہو رہا ہے, اور اس دباؤ کی وجہ سے یہ سارے کے سارے سرکل چکر کاٹ رہے ہیں. وہ ایک سائنسی نظریہ ہے. کشش ثقل ویسے زمین کھینچتی ہے چیزیں, یہ تو آبزرویشن واضح ہے, مشاہدہ واضح, لیکن اس کے اوپر یہ والی بات کہ اس کا جو نتیجہ لیتے ہیں وہ تھوڑا سا سخت ہے کہ وہ میتھمیٹیکلی طور پہ ثابت ہے کہ زمین کے اندر ہی کوئی چیز ہے جو کھینچ رہی ہے, یا آس پاس کے سیاروں سے وہ کشش ایجاد ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے پاس جب اختلاف آ جائیں اور اس میں پیچھے ایکویشنز نہ ہوں تو پھر ہم اسے تصدیق نہیں کر سکتے. اس کی عبارت انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں, بقیہ کل پڑھیں گے. توضیح فی الضروری, قلنا ان علم الضروری یعنی علم بدیہی هو الذی لا يحتاج الى الفکر و انعام النظر, فکر اور دقت نظر کا محتاج نہیں ہوتا. واشرنا الى انه لا بد من توجہ النفس باحد اسباب التوجہ, توجہ کے اسباب میں سے کسی ایک کی طرف جب نفس توجہ کرتا ہے, اسباب کے ذریعے سے جب توجہ کرتا ہے نفس انسانی, تو تب جا کے توجہ بن. لابد یعنی ضروری ہے نفس توجہ کرے, ان اسباب توجہ میں سے کسی ایک سبب کا سہارا لے. وہذا ما يحتاج الى بعض البیان, یہ
بعض بیان کی محتاج ہے بات. فإن الشيء قد يكون بديهيا ولكن يجهله الإنسان. ایک شے بعض اوقات بدیہی ہوتی ہے لیکن انسان اس سے جاہل ہوتا ہے. لفقد سبب توجہ النفس, کیونکہ توجہ نفس کا فقدان ہے, وہاں پہ سبب مہیا نہیں ہے نفس کے لیے کہ اس سبب کے ذریعے سے وہ کیا کرے, توجہ کرے. فلا يجب ان يكون الانسان عالما بجميع البدیہیات. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان تمام کی تمام بدیہیات کا عالم ہو, یہ ضروری انسان کے لیے نہیں ہے. یعنی حاضر ہونا ضروری نہیں, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, عالم اور حاضر. ولا يضر ذلك ببداهة البدیہی. اگر انسان ایک بدیہی سے جاہل ہو یا اس کے ذہن میں حاضر نہ ہو تو اس سے بدیہی کی بداہت اور واضح پن کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ويمكن حصر اسباب توجہ فی الامور التالیہ. درج ذیل امور میں ہم توجہ کرنے کے اسباب کو بیان کر سکتے ہیں حصری طور پہ, یعنی یہی 5 ہیں ہمارے پاس, ان کا ہم احاطہ کر سکتے ہیں. یہ 5 انشاءاللہ کل اس کی عبارت پڑھیں گے. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.